الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم 18ویں قسط میں بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ظلم و جور کا دور شروع ہوا تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے اور دشمنان اسلام نے جو کمزور لوگ تھے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا اور ان کو سختیوں کی انتہا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کا موقف تھا وہ ابھی تک وہ نہیں تھا، لیکن ابھی انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی پرشکوہ، باوقار اور منفرد تھی اس سوسائٹی میں، آج تک بھی جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے آج تک اور قیامت تک آپ کی شخصیت جیسا کوئی نہیں ہے ہر لحاظ سے۔ کسی دوست کو، دشمن کو، کسی کو کوئی شک نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، اور دشمن تو خاص طور پہ جانتے تھے کہ آپ پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے جو بھی شخص سامنے آتا تھا وہ ادب اور احترام سے بات کرتا تھا، لیکن دل میں جو کچھ ہوتا تھا وہ تو ایک دن ظاہر ہوتا ہی تھا۔ آپ کے خلاف کوئی انتہائی نیچ اور ذلیل اور خبیث قسم کا شخص ہی کوئی ایسی حرکت کر سکتا تھا، یا کوئی بہت بڑا احمق۔ اس کی ایک تو وجہ تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اللہ آپ کے ذمہ دار تھے، وہ کافی تھے سب کے لیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے چچا کو آپ کے لیے منتخب کیا، اور ان کی عظمت اور ان کا وقار کو سب جانتے تھے۔ ابو طالب یعنی آپ کے چچا مکہ کے ان چند گنے چنے لوگوں میں تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے بڑے باعظمت تھے۔ بڑا کوئی شخص بڑی سے بڑی مشکل میں بھی جا کے جو وعدے کیے جاتے تھے ان کے ساتھ یا آپ کے خاندان سے، اس پہ ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک وفد بنا کے ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ تو قریش کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ گئے ابو طالب کے پاس تو جا کے کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان کے دین سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے بڑے نرم طریقے سے بات کہی، جواب دیا، اور بڑا رازدارانہ لہب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے پہ چلتے رہے، مصروف رہے، جیسے کہ ابو طالب نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا ہے تو دوبارہ وہ آئے، قریش جو تھے مشرکین وہ دوبارہ آئے ابو طالب کے پاس، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھ وہ بہت سارے وہ چیزیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، ہمارے باپ داد کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے گالی کبھی کسی کو نہیں دی تھی، مطلب کہ جھٹلاتے ہیں ان کے دین کو کہ گالیاں دی جائیں، ہاں ہماری عقل کو بیوقوف کہا جائے۔ ابو طالب پہ تھوڑا سا اثر ہوا اس چیز کا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہا، اے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس اس معاملے میں آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کر کے گئے ہیں، مجھ پر بھی اور خود پر بھی رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو مجھ سے برداشت نہ ہو۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چچا جب آپ نے سمجھا ہے کہ یہ جو ساری بات ہے اور آپ بھی کمزور پڑ گئے ہیں، تو کہا اللہ کی قسم چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی رکھ دے، میں اس مقصد سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں اس میں فنا ہو جاؤں۔
اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رو پڑے اور اٹھ گئے. جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے اور کہا, بھتیجے جاؤ, جو چاہو کرو, اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ شعر کہے, واللہ وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت ہرگز نہیں پہنچ سکتے, یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں. تم اپنی بات کھلم کھلا کہو, تم پر کوئی قدغن نہیں, تم خوش ہو جا اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا. ابھی 2 بار تو آ چکے تھے قریش, تیسری بار پھر وہ آمنے سامنے آ گئے. اور اس وقت تو انہوں نے ایک ایسی چال چلی, ایک بار تو وہ بڑے منت سے لجاجت سے بات کر کے گئے, دوسری بار آئے تو ڈکی چھپی ایک دھمکی تھی, اب تیسری بار آتے ہیں اور سودا کرتے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ ابو طالب تو کسی صورت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ابو طالب تو ابھی کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں مخالفت میں. چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے یعنی خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے, ان کے بھائی کو لے کے آئے. ان کا بھائی کا نام کیا تھا؟ عمارہ. یہ عمارہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مکہ میں سب سے خوبصورت اور ہر لحاظ سے بڑا خوبصورت لڑکا تھا, نوجوان تھا, سب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے تھا بھی خوبصورت. ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سودا کرنا شروع کیا کہ ابو طالب آپ دیکھو, آپ سردار ہو, ایک لڑکے کی بات ہے نا, ہم اس کے بدلے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں تمہیں عمارہ دیتے ہیں, اس کو دیت سمجھ لو, تم عمارہ کو لے لو, اپنا بنا لو بیٹا, اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو, ہم پھر جو چاہیں محمد کے ساتھ سلوک کریں. یہ وہ سودا کر رہے ہیں, تجارت کرنے آئے کہ اپنا بیٹا دے دو اور ہمارا بیٹا لے لو. تو ابو طالب نے کہا, اللہ کی قسم تم لوگوں نے کتنا برا سودا کیا ہے, میں تو تمہارے بیٹے کو لے کے پالوں پوسوں اور اس کو پروان چڑھاؤں, اور تم میرے بیٹے کو جا کے ہلاک کر دو. کہاں گھومے پھرتے ہو, کیا سوچ کے تم یہ لگا گئے ہو؟ تم لوگوں نے انصاف کی بات نہیں کی ہے, بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر بیٹھے ہوئے ہو. جاؤ, جو چاہتا جی چاہتا تم کر لو. ابو لہب یہ اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا, یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا رہا, یہ تو قریش کے ان مشرکین کی بات تھی جس میں آپ کے قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے اور دوسرے بھی, کہ وہ لوگ کس حد تک گر گئے تھے کہ ایک لڑکا لا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ ابو طالب آپ پال لو اس کو, اور محمد اس کے بدلے میں ہمیں دے دو تاکہ ہم اس کو ہلاک کر دیں. خدا جس کا نگہبان ہو اس کے لیے وسائل بھی وہ پیدا کر دیتا ہے. انشاءاللہ بقیہ بات پھر ہوگی کہ جو آپ کے ہمسائے تھے وہ کیا سلوک کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر جو سختیوں کا دور شروع ہوتا ہے وہ پڑھ کے, وہ سن کے روح کانپ جاتی ہے کہ یا رب جو عظیم ہستی تو نے چنی, اس عظیم ہستی نے واقعی اپنا حق ادا کر دیا. اتنا حق کوئی ادا نہ پہلے کر سکا, نہ کبھی قیامت تک کر سکے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.